جوہا پورا میرے دل میں سینے میں ایک زخم کی طرح ہے. لوگ شاید نہیں جانتے یہاں کے نوجوان 2002 میں اسی جوہا پورا میں آیا تھا. 25-30 ڈاکٹرز کی ٹیم لے کر آیا تھا. ایک اسپتال بن کے تیار تھا اور اس اسپتال کو جو ذمہ دار تھے اس کا اسپتال کا نام یاد نہیں آ رہا. میں نے ان سے کہا کہ اسپتال دے دو ہم کو 2-3 دن کے لیے. ہماری ڈاکٹرز کی ٹیم یہاں پر رہے گی. اور ان ڈاکٹرز نے 3 دن یہاں پر کام کیا. کئی لوگ تھے جن کے جسموں پر زخم تھے, جن کا اسپتالوں میں علاج نہیں کیا گیا تھا. ہم نے اس اسپتال میں اور حیدرآباد کے ڈاکٹروں نے علاج کیا تھا. ہم نے اس پرآشوب ماحول میں آ کر یہاں پر خدمت کی تھی. میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جذبات میں لے کر آؤ, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجلس کے مخالفین بولتے کہ اویسی تم نے کیا کیا. ارے میں 2002 میں یہاں پر آیا تھا شالم درگاہ میں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم 2 یا 3 دن ہوا تھا ہمارا میڈیکل کیمپ شروع کر کے, وہاں پر اس وقت جمعیت العلماء کے صدر خاں صاحب تھے. ان کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت کرے. وہ ہمارے ساتھ تھے. تو 2 دن جب شالم کے کیمپ میں ہماری میڈیکل ٹیم بیٹھتی تھی تو لوگ کم آتے تھے کہ اس درگاہ میں 7 سے 8 ہزار لوگ ریفیوجی تھے. پھر 3-4 دن کے بعد گورنمنٹ کے میڈیکل کیمپ میں کوئی نظر نہیں آتا تھا, پورے مجلس کے میڈیکل کیمپ میں آتے تھے. تو ہم کو تعجب ہوا کہ اچانک اتنے لوگ کیوں آ رہے ہیں علاج کے لیے. تو ہمارے پاس ایک فارماسسٹ تھا, نوجوان بڑا قابل تھا. میں نے اس سے پوچھا ماجرا کیا ہے, اچانک اتنی بھیڑ؟ تو اس نے کہا مجھے 1 گھنٹے کا ٹائم دو. تو شالم درگاہ کے اندر جو اس وقت کی گجرات کی سرکار دوائیں رکھتی تھی, وہ جا کر دواؤں کو دیکھا, پورا چیک کیا. گورنمنٹ کے ڈاکٹر کے ساتھ دواؤں کو چیک کیا جہاں پر اس کو فارمیسی کا سینٹر بنایا گیا تھا. اس نے خاموشی سے آ کر مجھ سے کہا کہ اسد بھائی یہ جو دوائیں اس وقت گجرات کی سرکار دے رہی ہے وہ 6 مہینے پرانی ایکسپائری دوا ہے, اس سے ان کو علاج نہیں ہو رہا ہے. ہمارے پاس دوائیں لے کر جا رہے ہیں تو ان کو شفا مل رہی. میں جانتا ہوں اس حالات کو. میں تو پورے ملک میں پوری دنیا میں آپ لوگوں کی مثال دیتا ہوں کہ جتنا مصیبتوں کا سامنا تم نے کیا کسی نے نہیں کیا, مگر لاکھوں سلام تم کو کہ تم نے ہر مصیبت اور مشکلات کے طوفانوں میں تم اٹھ کھڑے ہوئے. تم نے بربادیوں کو دیکھا, تم نے سب چیز کو دیکھا, مگر تم اٹھ کھڑے ہوئے. اب آپ تم اٹھ کھڑے ہوئے ہو تو تمہاری سیاسی آواز بھی تو ہونی چاہیے. تمہارا گھر جل گیا, تمہارے بیٹوں کی کوئی زندگیاں برباد ہو گئی, مگر کوئی تو پوچھے میرے بھائی, کوئی تو کھڑے ہو. یہ جو معصوم بچے آج یہاں پر بیٹھ کر اس دیوانے کی بات کو سن رہے, ان کی جوانی تو اچھی ہونی چاہیے. میں نے اپنی جوانی میں بابری مسجد کی اس اینٹوں کو گرتے ہوئے دیکھا, میں نے فسادات دیکھے. میں نہیں چاہتا کہ میری طرح یہ بچوں کی جوانی ان تمام برے نظاروں سے گزرے. یہ لڑائی ان بچوں کے لیے لڑنا ہے, ہم کو ان کے اچھے مستقبل کے لیے لڑنا ہے, تاکہ ان کو سکول ملے, امن ملے. امن ضرور ہے مگر خوف کا امن نہیں چاہیے, خوشحالی کا امن چاہیے. جب بولے گی امن ہے, یہ امن نہیں خوف کا امن ہے. امن وہ ہوتا ہے کہ میں اپنی دل کی بات کر سکوں, میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکوں. میرے عزیز دوستوں, میری عزت دار ماں اور بہنوں, ایک خوشحالی کے امن کو آپ کو پیدا کرنا ہے. وہ اس وقت ممکن ہے جب آپ ایک سیاسی قیادت کو بنائیں گے